ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آج ان کے حوالے سے کچھ معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ام المومنین ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حیات رہی اس وقت تک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، کیونکہ حضور علیہ السلام ان کو اتنا چاہتے تھے، ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ماں خدیجہ کی موجودگی میں کوئی نکاح نہیں ہوا، اور تقریباً 25 سال نکاح کے بعد 25 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں خدیجہ کے ساتھ گزارے۔ جب ماں خدیجہ دنیا سے تشریف لے گئی، کوچ کر گئی، تو حضور علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 50 سال ہو گئی، کیونکہ 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا، اور مزید ماں خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ 25 سال گزرے تو 50 سال کی عمر ہو گئی۔ 25 سال تک آپ کے ساتھ زندگی گزری، تو اب آقا کریم غمگین رہنے لگے تھے، حضور مغموم رہتے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غموں کو دیکھ کر عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ دوسرا نکاح فرما لیں، آپ دوسرا نکاح کر لیں، یہ بہتر ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کس سے کریں؟ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 2 عورتوں کے نام پیش کیے گئے، ایک جناب سودا اور ایک جناب عائشہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں ہی کو قبول فرمایا۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آج ہمارا عنوان ہے، کبھی موقع ملے گا تو ماں سودا کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کریں گے۔ تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے حوالے سے پہلے یوں ہوا، آقا کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب عائشہ کے ساتھ نکاح ہونا تھا تو اس وقت ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر جبریل امین روزانہ رات کے وقت خواب میں مجھے عائشہ کی صورت دکھاتے تھے اور عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ حدیث مبارکہ مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مسلسل کئی دن تک جبریل امین آ کے کہتے تھے حضور اللہ کا حکم ہے، کیونکہ ماں عائشہ صدیقہ کے ساتھ نکاح جو ہوا نا تو اس پر یہودی اور نصرانی جو ہے کافی گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ کی عمر کم تھی، چھوٹی عمر میں ان کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ تو ان ظالموں نے حضور کی شان میں توہین کی کہ محمد عورتوں کے شوقین تھے معاذ اللہ، اس لیے انہوں نے چھوٹی عمر کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط اور قطعاً غلط ہے۔ دیکھیے، آدمی 50 سال کی عمر میں شوق پورے نہیں کرتا، اگر کوئی کسی چیز کا شوقین ہو تو وہ 50 سال کی عمر میں شوق پورے نہیں کرتا۔ میرے رسول کو تو عورتوں سے کیا رغبت ہو سکتی تھی، وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ اس رسول کی شان یہ ہے کہ انہوں نے 25 سال کی عمر میں جب شوق پورے کرنے کے دن ہوتے ہیں، جب کھیلنے کے دن ہوتے ہیں، جب لذتوں کے دن ہوتے ہیں، تو ان دنوں تو میرے سرکار نے 40 سال کی 2 مرتبہ بیوہ ہو جانے والی خاتون سے نکاح کیا۔ حضور علیہ السلام نے جو دن لوگوں کے شوق کے دن ہوتے ہیں ان دنوں تو حضور نے 2 مرتبہ بیوہ ہو جانے والی 40 سالہ خاتون کے ساتھ نکاح کیا، اور پھر اگر معاذ اللہ عورتوں کا شوق ہوتا تو انہی دنوں پھر اور نکاح کرتے۔ لیکن جب تک ماں خدیجہ حیات رہی حضور نے کبھی دوسرے نکاح کا تصور بھی نہیں فرمایا اور دوسرا نکاح کیا بھی نہیں۔ لیکن جب وہ تشریف لے گئی اور 50 سال حضور علیہ السلام کی عمر ہو گئی تو ماں عائشہ کے ساتھ اللہ کا حکم ہوا، کئی دن تک جبریل امین آ کر کے تصویر دکھاتے رہے حضور آپ ان کے ساتھ نکاح کریں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے خود سے کوئی بات ظاہر نہیں کی۔ اچھا، ماں عائشہ کی چھوٹی عمر تھی، اس میں حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی جو اکثر ازواج مطہرات تھی وہ سب بڑی عمر کی تھی، کوئی بیوہ تھی کوئی مطلقہ تھی، یہی تھا امہات المومنین میں۔ تو بڑی عمر کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر گھریلو مصروفیات کی وجہ سے چیزوں کو یاد نہیں رکھ پاتی، اور ماں عائشہ کے ساتھ نکاح میں حکمت یہ تھی کہ وہ چھوٹی عمر کی ہے۔ پھر اس کے بعد ماں عائشہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ ساری ازواج مطہرات یا بیوہ ہو کر یا طلاق لے کر حضور سے نکاح کرتی ہے،
لیکن ماں عائشہ کنواری حضور کے نکاح میں آتی ہے، اور جو عورتیں کنواری ہوتی ہے اس سے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ماں عائشہ کو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ ماں عائشہ ایک تو کنواری رہے، چھوٹی عمر کی رہے، تاکہ ذہن تازہ رہتا ہے، چھوٹی عمر کے اندر نوجوانی میں ذہن تازہ رہتا ہے، اور اولاد اگر ہوتی تو ماں عائشہ ان کی پرورش میں لگ جاتی۔ تو یہ تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نوجوانی کی عمر میں رہے اور حضور علیہ السلام ان کو پڑھا سکیں، کیونکہ جیسے آپ دیکھیں یہاں پر آپ بیٹھتے ہیں، میں درس دیتا ہوں، قرآن میں بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں جو میں آپ کو نہیں بول سکتا، اس لیے کہ آپ کو بولنے مجھے شرم آئے گی۔ پھر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے کہ عورتیں، بچیاں، بچے سن رہے ہیں، ان کو بولنے شرم آئے گی۔ ہم گرے پڑے ہیں لیکن ہے مسلمان، ایمان والے، تو جب ہم اتنی حیا کرتے ہیں تو حضور کو کتنی حیا ہوگی۔ ماں عائشہ فرماتی حضور علیہ السلام کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا فرماتے تھے۔ تو اب کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو بیوی کے سوا کسی کو بتا نہیں سکتا تم، اور اب آپ بتائیں کہ حضور اگر نہیں بتاتے تو پھر ہمیں معلوم کیسے پڑتے؟ حضور علیہ السلام اگر نہیں بتاتے تو ہمیں معلوم کیسے پڑتے؟ تو اس کے لیے میرے اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ عائشہ جیسی خاتون کو میرے حضور کے نکاح میں دیا گیا، تاکہ حضور علیہ السلام ان کو سب کچھ بتا دے۔ پھر ماں عائشہ صدیقہ حضور سے پڑھیں اور پڑھ کر حضور ماں عائشہ عورتوں کو بتا دیں۔ تو آج جو دین، جو مرد اور عورتوں کے، میاں بیوی کے مخصوص مسائل جو ہم تک پہنچے ہیں، وہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ اگر ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ نہ بتاتی تو نہ کوئی صحابی بتا پاتا ہم کو، نہ کوئی تابعی بتا پاتا، نہ کوئی ولی بتا پاتا، کیونکہ ہر ایک شرم کر رہا ہے، ہر ایک حیا کر رہا ہے، تو پھر ہم تک بات کیسے پہنچتی؟ اور پھر جب ہم تک نہیں پہنچتی تو عورتوں تک کیسے پہنچتی؟ تو ماں عائشہ صدیقہ نے حضور سے ڈائریکٹ سیکھا، اور سیکھ کر کے حضور علیہ السلام کے بعد تقریباً وہ 48 سال تک کے، نصف صدی تک کے امت کی رہنمائی کرتی رہی، اور ہماری جو ہے وہ ماؤں کو، عورتوں کو، بہنوں کو وہ علم سکھاتی رہی۔ بلکہ صرف انہوں نے عورتوں کو علم نہیں سکھایا، بلکہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ نے مردوں کو بھی علم سکھایا، صحابہ کرام کو علم سکھایا، تابعین کو علم سکھایا۔ سینکڑوں صحابہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہوئے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جب صحابہ مختلف الخیال ہو جاتے کسی مسئلے میں تو پھر یہ ہوتا کہ فیصلہ کون کرے گا، تو اس وقت ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فیصلہ فرماتی۔ اتنی عظیم ہماری وہ ماں تھی۔ حضور علیہ السلام نے تو ان کی عمر چھوٹی تھی، چھوٹی عمر میں نکاح کی، یہ حکمت تھی تاکہ حضور ان کو پڑھائے اور وہ امت کی رہنمائی کرتی رہے۔ تو حضور علیہ السلام کو وہ تصویر دکھائی جاتی، اور پھر یہ ہوا کہ جناب ابو بکر صدیق سے کہا گیا کہ اے ابو بکر، کیا تم اپنی بیٹی عائشہ کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ کرو گے؟ تو صدیق اکبر کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اس وقت جب یہ پیغام صدیق اکبر کے گھر پہنچا حضور علیہ السلام کی جانب سے، تو ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ وہ عمر کی حالت میں تھی، سمجھداری کچھ تھی، لیکن گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ رشتہ قبول کر لیا گیا اور پھر نکاح ہو گیا، لیکن ابھی عمر چھوٹی تھی، اتنی سمجھداری والی عمر کو نہیں پہنچی تھی، تو 3 سال تک کے رخصتی نہیں ہوئی، 3 سال تک کے مزید رہی۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو تب بھی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی تھی، میرا نکاح ہو گیا، مجھے اس وقت تو شعور آیا جب میری ماں نے مجھے گھر سے باہر نکلنے سے روک دیا کہ عائشہ گھر سے باہر نہیں نکلنا کھیلنے کے لیے، تو تب مجھے پتا چلا کہ میرا نکاح ہو گیا۔ لیکن مجھے خوشی اس بات پر بہت زیادہ تھی کہ میرا نکاح انبیاء کے سردار کے ساتھ ہوا تھا، امام الانبیاء کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ جب تک حضور علیہ السلام مکے میں رہے تب تک ماں عائشہ صدیقہ کی وداعی نہیں ہوئی تھی۔ اب 3 سال مزید نکاح کے بعد جب وہ اپنی ماں کے گھر رہی تو وہ اب عرب کے دستور کے مطابق، عرب کے دستور کے مطابق، عرب کے موسم کے مطابق ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر کو پہنچ چکی تھی۔
اب جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئی اور پھر حضور علیہ السلام نے بھی ہجرت کر لی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ گئے اور ہجرت کر کے جناب اسما جناب عائشہ کی بہن اور جناب عائشہ خود ام رومان یہ عائشہ کی امی جان کی کنیت ہے. تو یہ تینوں جب ہجرت کر کے پھر مدینہ منورہ پہنچے تو حضور علیہ السلام کو یوں ہوا کہ اب گھر میں کوئی نہ کوئی خاتون ہونی چاہیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے پہلے حضور ادھر محسوس کر رہے تھے, ادھر سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ عائشہ جوانی کو پہنچ گئی ہے, اب ان کی وداعی کر دینا چاہیے. تو پھر اس عمر میں جو ہے جناب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کے گھر بھیج دیا گیا. ابھی آپ جوانی کی عمر کو پہنچی تھی, لیکن ایسا نہیں ہوتا جلدی سے کہ بچیاں سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد جو ہے وہ تجربات نہیں ہو پاتے بچیوں کو. تو آپ جو ہے وہ جوانی کی دہلیز کو پہنچی اور فوراً وداعی ہو گئی, لیکن ابھی حالات ایسے تھے کہ ابھی بھی آپ میں بچپنا موجود, یعنی تجربات عورتوں کو جو ہوتے وہ نہیں تھے. تو یوں ہوتا تھا کہ آپ آٹا گون کر کے سو جاتی تھی کہ اب میں روٹی نیند سے اٹھ کے پکاؤں گی, اور گھر میں بکری آ کر کے آٹا کھا جاتی تھی. تو حضور علیہ السلام جب واپس گھر تشریف لاتے تو آپ مسکراتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ جو ہے نا اپنے گھوڑے سے اور گڑیا سے کھیل رہی ہوتی تھی گھر کے اندر, تو اور آپ کی سہیلیاں بھی آ جاتی تھی گھر میں, اور جب آقا کریم کو آتے دیکھتے تو وہ اپنی گڑیا اور اپنے گھوڑے کو چھپا دیتے. تو ماں عائشہ کا گھوڑا ایسا تھا کہ اس کو پر لگے ہوئے تھے, وہ کھلونے والا جو گھوڑا ہوتا ہے, اب اس کو کچھ بھی لگا دے لوگ تو اس کو پر لگے ہوتے تھے. تو ایک دن حضور نے وہ گھوڑا دیکھ کر کے فرمایا کہ عائشہ تیرا گھوڑا بھی عجیب ہے کہ اس کو تو پر لگے ہوئے ہیں, لیکن کتنی ذہین تھی, حضور سے علم جو سیکھ رہی تھی, حضور سے علم سیکھا تھا نا. تو پوچھا آقا نے میں کہ تیرے گھوڑے کو تو پر لگے, گھوڑے کو پر نہیں ہوتے. فوراً جواب دیا حضور آپ نے ہی تو بیان کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر لگے ہوئے تھے, تو اللہ کے نبی کے گھوڑے کے پر لگے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام نے ان کو بہت پیار دیا, اسی لیے ان کو دنیا محبوبہ ہے, محبوب رب العالمین کہتی ہے کہ محبوب خدا کی محبوب ہے, یہ خدا کے محبوب کی محبوب ہے. اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنایا یہ اس کی محبوب ہے, یعنی میرے آقا علیہ السلام کی محبوب ہے. اور ماں خدیجہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اگر کسی کو چاہا, کسی سے محبت کی, کسی کو پیار دیا, یوں تو ہر ام المومنین کو حضور نے پیار دیا, لیکن سب سے زیادہ ماں عائشہ صدیقہ کو پیار دیا. بلکہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام میرے ساتھ دوڑ بھی لگاتے تھے. یہاں ان مردوں کے لیے بھی عبرت کی باتیں ہیں کہ جو گھر میں جا کر کے صرف آنکھیں ٹائٹ کرتے ہیں نا, ان کے لیے ہے کہ دیکھو محبوب خدا کی زندگی. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور میرے ساتھ دوڑ لگاتے تھے, تو کبھی میں آگے نکل جاتی, کبھی حضور آگے نکل جاتے, کبھی میں آگے نکل جاتی تو پھر اس کے بعد کبھی دوڑ لگتی, حضور آگے نکل جاتے تو حضور کہتے عائشہ دیکھو یہ اس دن کا بدلہ ہے, اس دن تم آگے نکل گئی تھی, آج ہم آگے نکل گئے. ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ فرماتی حضور مجھے اتنا چاہتے تھے کہ اگر کوئی دودھ وغیرہ لا کر کے دیتا تحفے میں تو آقا فرماتے تھے عائشہ پہلے تم پیو, اور میں جہاں سے پیتی تھی اور دے دیتی تھی بچا کر, تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ وہیں سے منہ لگا کر, جہاں میں نے منہ لگایا ہے وہیں سے منہ لگا کر کے دودھ پیتے تھے. میں اور حضور علیہ السلام ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے, تو جہاں سے میں جو ہے وہ میری انگلیوں کا نشان ہوتا تھا وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھانا تناول فرماتے تھے. آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہے تو میں جان لیتا ہوں, اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے. تو ماں عائشہ نے کہا حضور وہ کیسے؟ تو ماں عائشہ سے حضور نے فرمایا جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم, میرا نام لیتی ہے کہتی ہے رب محمد کی قسم, اور جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم. ماں عائشہ نے کہا حضور آپ نے سچ فرمایا, لیکن اللہ جانتا ہے میں تو صرف جو ناراض ہوتی ہوں یوں ہی ظاہر ناراض ہوتی ہوں, ورنہ جب میں ناراض ہوتی ہوں تب بھی میرے دل میں آپ کی محبت ہوتی ہے. حضور میرے دل میں آپ کے لیے کبھی کوئی جو ہے وہ نفرت یا کوئی ایسی چیز نہیں آتی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت پڑھایا, یہاں تک کہ ان کو فقیہہ بنا دیا, عالمہ بنا دیا. اور میرے آقا علیہ السلام کے بعد وہ جب مکہ مکرمہ پہنچتی تو چاہے زمزم کے پاس
آپ بیٹھ جاتی پردے کے پیچھے اور لوگ آ کر آپ سے مسائل پوچھتے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ماں عائشہ صدیقہ کو اللہ نے اتنا علم دیا تھا, میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ماں عائشہ سے جو بھی سوال کیا جاتا آپ اس کا ضرور جواب دیتی, کبھی کسی کے جواب میں آپ نے نہ نہیں کہا. حضور علیہ السلام نے ان کو اتنا علم دیا تھا. آج کل کچھ لوگ ماں عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں, ایک مسلک ہے, میں نام نہیں لوں گا, اپنی زبان خراب نہیں کروں گا, ماں عائشہ پہ تہمتیں لگاتے, الزام لگاتے ہیں کہ وہ ایسی تھی ویسی تھی. لیکن میں اپنی نئی جنریشن کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ حضور علیہ السلام کی بیویوں میں تنہا ایک ایسی بیوی ہے کہ جس کے بستر پہ حضور ہوتے اور قرآن ان کے بستر پہ نازل ہو رہا ہوتا. آپ بتائیں کہ کسی عورت کا بستر, حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات سب عظمت والی ہے, بزرگی والی ہے, اور ہماری سب مائیں ہیں, لیکن کوئی ام المومنین کا بستر ایسا نہیں جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا ہو بجز سیدہ عائشہ کے. ماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے بستر پہ وہ قرآن نازل ہو رہا ہوتا. اور جب منافقین نے آپ پہ الزام لگایا, میں پچھلے سال اس کی تفصیل پیش کر چکا ہوں, آج اس کی تکرار نہیں کروں گا. منافقین نے الزام لگایا ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر, تو ان کی شان میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی. سورہ نور جو آج آپ نے سنا نا, اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی, ان کی پاکیزگی بیان کی, ان کی طہارت بیان کی. آپ غور کریں, جناب مریم پہ الزام لگا تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پالنے میں سے اپنی ماں کے الزام کو دور کیا. یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو ایک چھوٹے سے بچے سے گواہی دلوا کر کے اللہ نے الزام کو دور فرمایا. مریم پہ الزام لگتا ہے تو ننھا سا بچہ برات ظاہر کرتا ہے. یوسف علیہ السلام پہ الزام لگتا ہے تو 40 دن کا بچہ ان کی پاکی بیان کرتا ہے. لیکن جب ماں عائشہ پہ الزام لگتا ہے تو چونکہ وہ میرے رسول کی بیوی تھی تو اللہ نے قرآن میں خود ان کی برات نازل فرمائی. خدا نے ان کی طہارت کی گواہی دی, خدا نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی, اور جو لوگوں نے الزام لگایا تھا ان کو کوڑے لگائے گئے, ان کو سزا دی گئی. تو یاد رکھیں ماں عائشہ کی دشمنی نہیں چاہیے. دیکھو ہم اپنے معیار کے مطابق کسی سے پیار نہیں کرتے, ہمیشہ یاد رکھیں ہم جو پیار کرتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کرتے. حضور نے جس کے لیے جو بیان کر دیا اس کے مطابق ہم اس سے پیار کرتے ہیں. اہل بیت سے محبت اس لیے